السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے سلیمانی خزانہ، پر اسرار کہانی، ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں جتنی دیر سویا ندی نالوں کنووں کے خواب دیکھتا رہا، لیکن جب 2 گھنٹے بعد پیاس اور گرمی کے مارے آنکھ کھلی تو ہر طرف وہی میدان نظر آیا۔ اب امپا سچ کہتا تھا، اس جگہ پانی کے بغیر زندہ رہنا محال تھا۔ حالت یہ تھی کہ خشکی سے میرے ہاتھ پاؤں ریگ مال کی طرح کھردرے ہو گئے تھے اور ہونٹ اور پپوٹے چپک گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر تھی۔ ہم نے چھاگلیں الٹ پلٹ کر دیکھیں، ان میں پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ سر ہنری نے کہا، اگر پانی نہ ملا تو ہم پیاس کے مارے مر جائیں گے۔ میں نے کہا، رومیرو کے نقشے کے مطابق پانی کہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے، لیکن میری بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ دراصل رومیرو کے نقشے پر کسی کو اعتبار نہ تھا۔ اتنے میں دور مشرق میں صبح کے کچھ آثار نمودار ہوئے۔ ہم بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دوگل اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ یکا یک اس نے ایک جگہ رک کر نعرہ لگایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہم سب کیا ہے کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ پاس جا کر دیکھا تو ریت پر ہرن کے پاؤں کے نشان تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دوگل کی طرف دیکھا تو وہ بولا، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ ہرن کبھی پانی سے زیادہ دور نہیں جاتے۔ یہ سچ تھا اور اس بات سے ہمارا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اتنے میں دوگل نے کئی بار زور زور سے سانس لی، جیسے کچھ سونگھ رہا ہو، اور پھر بولا، مجھے پانی کی تو آس پاس سے آواز آ رہی ہے۔ افریقہ کے باشندوں کی سونگنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتے۔ ابھی ہم اس بارے میں غور ہی کر رہے تھے کہ پانی کدھر ہے کہ سورج نکل آیا۔ روشنی پھیلتے ہی ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پیاس بھی بھول گئے۔ مشکل سے 40 میل دور سلیمانی پہاڑوں کی 2 سب سے نمایاں برف پوش چوٹیاں جو گنبد نما شکل کی تھیں، دھوپ میں جگمگا رہی تھی۔ ان کے دائیں بائیں سینکڑوں میل تک پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ دونوں چوٹیاں تقریباً 15,000 فٹ بلند اور ایک دوسرے سے کوئی 10-12 میل دور تھیں۔ ان کے درمیان ایک ایسا اونچا درہ تھا، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے دائیں بائیں بہت اونچے اونچے گول گنبد کھڑے ہیں اور ان کے درمیان میں سے راستہ بل کھاتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ دیر ہمیں یہ پہاڑ صاف نظر آئے اور پھر دھند اور بادلوں میں چھپ گئے۔ ان کے اوجل ہوتے ہی ہمیں دوبارہ پیاس ستانے لگی۔ کہنے کو تو دوگل نے پانی سونگھ لیا تھا، لیکن در حقیقت اس کا دور دور پتہ نہ تھا۔ ہم نے ٹیلے کے گرد چکر لگایا، مگر جدھر دیکھا ریت اور جھاڑ جھنکار ہی نظر آئے۔ آخر میں نے ناراض ہو کر کہا، دوگل تم پرلے درجے کے احمق ہو، یہاں تو نام کو بھی پانی نہیں۔ دوگل نے سر اٹھا کر سونگھا اور کہا، پانی ہے۔ سر ہنری اپنی داڑھی کھجا کر بولے، کہیں اس ٹیلے پر تو نہیں؟ گڈ نے کہا، کیا خوب، کبھی ٹیلوں پر بھی پانی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے۔ ہم نے ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ اب امپا سب سے آگے تھا۔ اوپر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک سا گیا اور پھر اچھل کر چیخا، مل گیا پانی، مل گیا۔ اب کیا تھا، ہم سب دوڑ کر اوپر پہنچے۔ ٹیلے کے بیچوں بیچ سچ مچ گدے پانی کا تالاب تھا۔ ہم پاگلوں کی طرح لپکے اور پیٹ کے بل لیٹ کر گٹ گٹ پانی پینے لگے۔ پانی کا رنگ چائے جیسا تھا اور اس میں سے بو بھی آ رہی تھی، لیکن سچ پوچھئے تو اس وقت اس کے سامنے آب حیات بھی ہیچ تھا۔ ڈٹ کر پانی پینے کے بعد ہم نے چھاگلیں بھر لیں اور پھر تالاب میں خوب نہائے۔ نہا دھو کر کچھ اوسان ٹھکانے ہوئے تو کھانے کی سوجی۔ پچھلی 24 گھنٹوں میں ہم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا بھی چاہتے تو خشک گوشت ہم سے چبایا نہیں جاتا۔ پیٹ بھر کر گوشت کھانے کے بعد ہم نے پائپ سلگھائے اور تالاب کے کنارے لیٹ کر رومیرو کی روح کو دعائیں دیتے ہوئے سو گئے۔ وہ دن ہم نے تالاب کے کنارے گزارا اور رات کو چاند نکلنے کے بعد دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ اب ہم تازہ دم ہو چکے تھے اور میرا اندازہ ہے کہ اس رات 25 میل چلے تھے۔ صبح سبیرے جب سورج نکلا اور کچھ دیر کے لیے آسمان صاف ہوا تو سلیمانی پہاڑ جو اب صرف 20 میل دور تھا، سر پر کھڑے نظر آئے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ شاندار معلوم ہو رہے تھے۔ دن بھر ہم نے ٹیلوں کی آڑ میں بیٹھ کر آرام کیا اور شام ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ مختصراً یہ کہ صبح ہونے تک ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ ہماری چھاگلیں اب دوبارہ خالی ہو چکی تھی۔ اس پتھریلے علاقے میں پانی کا ملنا کوئی امکان نہ تھا۔ وہیں برف تو بہت دور تھی۔ گھنٹہ بھر سستانے کے بعد ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور پتھریلی زمین سے گویا آگ نکل رہی تھی۔
اس قدر ٹیڑھے میڑے اور نوکیلے تھے کہ ان پر چلنا عذاب سے کم نہ تھا۔ 11 بجے تک ہم بالکل بے دم ہو گئے تھے، اور جوں ہی ہمیں ایک طرف کچھ اونچے سے ٹیلے نظر آئے، ہم گرتے پڑتے اس کی طرف لپکے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ذرا فاصلے پر ایک نشیبی جگہ پر ہریالی نظر آئی، لیکن ہریالی ہمارے کس کام آتی؟ ہم سائے میں لیٹ کر سستانے کی کوشش کرنے لگے۔ پیاس اور تھکن سے میرا برا حال تھا، اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ آخر اس جان جوکھوں کی مہم پر آیا ہی کیوں۔ اتنے میں ابمپا اٹھ کر ہریالی کی طرف چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ کوئی ہری سی چیز اٹھائے اچھلتا کودتا نظر آیا۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے پانی مل گیا ہے، خوش ہو کر اس کی طرف دوڑے۔ میں نے زولو زبان میں چلا کر کہا، کیا ہاتھ آ گیا ہے جو یوں خوش ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، پانی کا پانی اور کھانے کا کھانا، اور پھر سب چیز ہلا کر دکھائی۔ اب پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں تربوز ہے۔ ہم جسے ہریالی سمجھتے تھے وہ دراصل جنگلی تربوز تھے۔ وہاں ہزاروں ہی تربوز تھے، اور سب کے سب کیا ہی خوب تھے۔ ہم نادیدوں کی طرح تربوزوں پر ٹوٹ پڑے، اور ہر آدمی 6 کھا گیا۔ اس طرح ہماری تو پیاس بھی بجھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد بڑے زور کی بھوک لگنے لگی۔ ہمارے پاس تھوڑا سا خشک گوشت باقی تھا، لیکن ہم اسے کھانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ابھی کتنا سفر باقی ہے، اور آگے چل کر کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اسی وقت کئی پرندے اڑتے اڑتے ہماری طرف آ نکلے۔ ہم نے ان میں سے چند کو بندوقوں سے مار کر گرایا اور بھون کر کھا گئے۔ دن بھر سائے میں سستا کر ہم نے شام کوچ کیا۔ جوں جوں اوپر چڑھتے گئے ہوا خوشگوار ہوتی گئی۔ صبح کے وقت ہم برفانی درے سے کوئی 10-12 میل دور رہ گئے تھے۔ نئے پڑاؤ پر بھی ہمیں تربوزوں کی ایک اور ذخیرہ مل گیا۔ اب ہمیں پیاس سے مرنے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ ہم سچ پوچھئے تو ہماری وہی حالت تھی کہ مر مر کر ایک مشکل سے بچے تو دوسرے میں گرفتار ہو گئے، یعنی اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ پر پہنچ کر بھوکے مر جائیں گے۔ ہم 3 دن مسلسل پہاڑ پر چڑھتے رہے۔ تھکن اور بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ اس کے علاوہ ہم بہت اونچائی پر پہنچ گئے تھے، اور وہاں اتنی سردی تھی کہ ہماری کلفی جمی جا رہی تھی۔ تیسرے دن ہم برف سے اٹے ہوئے درے سے گزر رہے تھے، اور ہمارے دائیں بائیں سلمانی پہاڑ دونوں چوٹیوں فصلوں کی طرح کھڑی تھی۔ شام کے ساتھ ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں برف میں ایسی لگ رہی تھی جیسے لال کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں۔ بیچارے دوگل کے تو دانت بجنے لگے تھے۔ وہ ایک ایسے قبیلے کا تھا کہ جس کے لوگ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنے میں گڈ نے کہا، میرا خیال ہے وہ غار جس میں بیٹھ کر رومیرو نے آخری خط لکھا تھا یہیں کہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا پتہ رومیرو کی غار محض خیالی ہو؟ سنہری کچھ بگڑ کر بولے، یہ نہ کہو، آخر رومیرو ہی کے نقشے کی بدولت ہم ویرانے میں پیاسے مرنے سے بچے تھے۔ رومیرو ایک سچا آدمی تھا۔ میں نے کہا، چلیے سچا ہی صحیح، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ غار جلد نظر نہ آیا تو ہماری خیر نہیں۔ رات کو ہمیں کھلی جگہ میں رہنا پڑا تو صبح تک ہم سب سردی سے ٹھٹر کر مر چکے ہوں گے۔ یہ سن کر سب چپ ہو گئے۔ ہم کچھ بے دلی سے ادھر ادھر نظر اڑالتے چلے جا رہے تھے کہ ابمپا نے نعرہ لگایا۔ وہ رہا، اور سچ مچ ایک طرف ذرا اونچائی پر ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ ہم خوش ہو کر اس کی طرف دوڑے، کیونکہ اندھیرا ہو چلا تھا اور سردی دم بدم بڑھ رہی تھی۔ غار میں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ہم کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گئے تاکہ سردی سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ ایک تو پہلے ہی بھوک اور تھکن سے ادموئے ہو رہے تھے، اوپر سے کڑاکے کی سردی، برا حال تھا، ہڈیوں کا گودا تک جما جا رہا تھا۔ سونے کی کوشش کرتے تو نیند نہ آتی۔ مجھے آج تک اس بات پر حیرت ہے کہ ہم صبح تک جیسے کیسے رہے۔ دوگل سردی کا بالکل عادی نہ تھا اور رات بھر اس کے دانت بجتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر ایک زور کی آہ بھری اور پھر اس کے دانت بجنے کی آواز نہ آئی۔ اس وقت میں نے کچھ خیال نہ کیا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سی رات کٹی۔ سورج کی کرنوں سے برف آئینے کی طرح جگمگانے لگی۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا اور باہر جانے کے لیے اٹھے، مگر دوگل اسی طرح بیٹھا رہا۔ ہم نے اسے اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ اکڑ کر مر گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم اسے غار میں چھوڑ کر رخصت ہونے ہی والے تھے کہ گڈ نے زور کی چیخ ماری اور غار کے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ہم جس جگہ رات بھر بیٹھے رہے تھے وہاں سے کوئی 20 فٹ دور ایک اور آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ مردہ ہے۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی گوری نسل کا آدمی تھا، حبشی نہ تھا۔ اس نئے مردے کو دیکھ کر ہم نے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ باہر نکل کر سر پٹ بھاگے، لیکن سر ہنری کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، میں غار میں ایک دفعہ اور جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ گڈ نے پوچھا۔ کہیں وہ میرے بھائی کی لاش نہ ہو۔ یہ سن کر ہم چونکے اور دوبارہ غار میں داخل ہوئے۔ سر ہنری نے گھٹنوں کے بل جھک کر مردے کا چہرے غور سے دیکھا اور کہا، خدا کا شکر ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ لاش ایک ادھیڑ عمر کے لمبے تڑنگے آدمی کی تھی، جس کی بڑی بڑی کالی مونچھیں تھیں، کھال بالکل خشک ہو گئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے ڈھانچے پر زور کا کاغذ چپکا دیا ہو۔ یہ آخر ہے کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ گڈ کہنے لگا، ارے میاں، تم نے ابھی بھی نہیں پہچانا؟ اور جب میں نے سر ہلا کر انکار کیا تو بولا، ارے میاں، یہ وہی سولو رومیرو ہے جس کا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ مجھ پر گویا بجلی گر پڑی، ناممکن، وہ پورے 300 سال پہلے مرا تھا۔ گڈ نے بے پرواہی سے کہا، پھر کیا ہوا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ غار برف کا گودام ہے؟ دھوپ یہاں نہیں آتی، جنگلی جانوروں کا یہاں گزر نہیں، دن رات غضب کی ٹھنڈ رہتی ہے۔ یہاں 300 برس کیا، اگر مردہ 3000 برس بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد گڈ نے آگے بڑھ کر زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا، لو، یہ رہا وہ ہڈی کا قلم جس سے رومیرو نے چتھڑے پر اپنا آخری پیغام لکھا تھا۔ گڈ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کا ایک سرا تراش کر نب کی طرح بنایا گیا تھا۔ ہم ہڈی کے قلم کو حیران ہو کر دیکھ ہی رہے تھے کہ سر ہنری نے کہا، اور یہ دیکھو، رومیرو کے بائیں بازو پر زخم کا نشان۔ اس زخم کے خون سے اس نے اپنا پیغام لکھا ہوگا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی، تاہم یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ ہم بہت دیر تک کھڑے رومیرو کو دیکھتے رہے۔ آخر سر ہنری نے کہا، رومیرو، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے دوگل کو اٹھا کر رومیرو کے پہلو میں بٹھا دیا اور اس عجیب و غریب جوڑے کو وہاں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ غار سے نکل کر دھوپ کھائی تو ذرا جان میں جان آئی۔ کوئی آدھے میل چل کر ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اترائی شروع ہوئی تھی، مگر نیچے کا سارا منظر دھند اور بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ ہمارے قدموں تلے کیا ہے، کوئی اور ویرانہ ہے یا جنگل یا ہرے بھرے میدان۔ ہم دھند چھٹنے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمیں یہی فکر تھی کہ کھانے کا کیا بندوبست ہو۔ اتنے میں سامنے سے دھند کچھ ہٹ گئی اور کوئی 500 گز دور ایک پہاڑی ندی کے کنارے 10-12 موٹے تازے ہرن نظر آئے۔ فاصلہ بہت تھا اور ہم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ رینگ رینگ کر آگے بڑھتے۔ ہم چاروں نے رائفلیں تان لی اور نشانہ بنا کر ہرنوں کا شکار کرنے لگے۔ فوراً ہی ایک ہرن گر گیا اور اس کے ساتھی چھلانگیں مارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہرن کا گوشت بنانے کے بعد ہمیں ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے پاس ماچس تو تھی، لیکن آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس نہیں تھا۔ آخر گڈ نے کہا، اگر زندہ رہنا ہے تو گوشت کچا ہی کھانا پڑے گا۔ ہم نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور گوشت کو ندی میں دھو کر کچا ہی چبا گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بھوکے آدمی کو ہر چیز نعمت معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ ابلی ہوئی گھاس ہو یا کچا گوشت۔ بھوک مٹنے کی دیر تھی کہ ہم اپنے آپ کو چاقو چوبند محسوس کرنے لگے۔ ہم کھانے میں اتنے محو تھے کہ ہمیں کسی اور بات کا ہوش نہ تھا۔ کھانے کے بعد اٹھ کر جو دیکھا تو منظر ہی اور تھا۔ دھند صاف ہو چکی تھی اور ہم جہاں کھڑے تھے وہاں سے ہزاروں فٹ نیچے جہاں تک نظر کام کرتی تھی سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں گھنے جنگل تھے اور کہیں گھاس میدان جس میں ہزاروں جانور چرتے پھر رہے تھے، کہیں چمکیلی ندیوں کا جال بچھا تھا اور کہیں اونچے پہاڑوں کا سر اٹھا رکھا تھا، کہیں گول گول چھتوں والے کچے مکان تھے تو کہیں چکور کھیت۔ غرض ایسا پر بہار منظر تھا کہ دیکھتے ہی آنکھوں میں تراوت آتی رہی۔ ہم جن ریتیلی اور برفانی ویرانوں سے گزر کر یہاں پہنچے تھے، ان کے مقابلے میں یہ سرسبز علاقہ جادو کا تماشا معلوم ہوتا تھا۔ ہم دیر تک چپ چاپ کھڑے اس نظارے سے دل بہلاتے رہے۔ آخر سر ہنری نے کہا، مجھے یاد ہے کہ تمہارے نقشے میں سلیمانی سڑک کا بھی ذکر تھا۔ تھا تو صحیح، میں نے جواب دیا۔ سر ہنری نے کہا، ٹھیک ہے، ذرا ادھر ادھر دیکھو، وہ رہی سلیمانی سڑک۔ گڈ اور میں دونوں سر ہنری کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھنے لگے۔ ہمیں ایک پکی اور بہت ہی چوڑی سڑک دکھائی دی۔ اس ویرانے میں پکی سڑک دیکھ کر ہم حیران ضرور ہوئے، مگر ہمارے ساتھ اتنے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے کہ حیران ہونا ہمارے لیے معمولی سی بات بن گئی تھی۔ گڈ نے کہا، اگر ہم دائیں طرف چل دیں تو سڑک پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی، کیا خیال ہے؟
ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم نے ندی میں ہاتھ منہ دھویا، ہرن کا کچا گوشت ساتھ لیا اور سڑک کی طرف چل پڑے۔ راستہ بہت اونچا نیچا تھا، بہرحال میل بھر کا سفر طے کر کے ہم سڑک پر جا پہنچے۔ سلیمانی سڑک جیسے چٹانیں کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا، تقریباً 50 فٹ چوڑی اور نہایت اچھی حالت میں تھی۔ ہمیں یہ دیکھ کر ذرا تعجب ہوا کہ سڑک ایسی جگہ سے شروع ہوتی تھی جہاں ہم کھڑے تھے، یا تو اس کو بنانے والے اس جگہ سے آگے سڑک نہ بنا پائے تھے یا سڑک کا اگلا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ ہم اس سڑک پر چلنے لگے، جوں جوں آگے گئے آس پاس کا منظر زیادہ خوبصورت ہوتا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلیمانی سڑک اتنی اچھی تھی کہ ہم آج کل کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسی سڑکیں کم نظر آتی ہیں۔ راستے میں جہاں کھڈ آ جاتے وہاں پتھر کے پل بنے ہوئے تھے، اور ایک دو جگہ سے تو سڑک سرنگوں میں سے گزر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ہم پہاڑی علاقے سے نکل کر ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ چھاؤں میں قدم رکھتے ہی گڈ نے کہا، یارو کیا خیال ہے کچھ گوشت بھون کر کھایا جائے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ بھوک تو سبھی کو لگ رہی ہے۔ ہم نے ذرا سی بھی دیر نہ کی اور سوکھی ٹہنیاں اور پتیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور گوشت بھون بھون کر خوب کھایا۔ ہم درختوں کے سائے میں لیٹ گئے اور پائپ پینے لگے۔ پاس ہی ایک ندی بہہ رہی تھی، وہ بہتے پانی کی آواز، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، ہری ہری گھاس کا لہرانا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنت میں آ گئے ہیں۔ لیٹے لیٹے مجھے اونگ سی آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر ہنری اور ابھمپا ایک طرف بیٹھے ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور زولوں میں گپ لڑا رہے ہیں، مگر گڈ غائب ہے۔ مجھے کچھ فکر ہوئی، اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت ندی کنارے نہا رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے گڈ نے جیب سے کنگھی نکال کر بال بنائے، پتوں سے رگڑ رگڑ کر جوتے صاف کیے، اور پھر شیو کرنے کے لیے ایک ننھا منا آئینہ اور سیفٹی ریزر نکالا۔ مجھے ہنسی آ گئی، بھلا یہاں کون دیکھے گا؟ گڈ کی داڑھی منڈی ہوئی تھی یا نہیں؟ بات یہ تھی کہ گڈ ضرورت سے زیادہ صفائی پسند تھا، اسے ہر وقت اپنے کپڑوں اور جسم کی صفائی کی فکر رہتی تھی۔ اس نے چہرے پر ہرن کی چربی ملی اور داڑھی مونڈنے لگا، مگر ابھی مشکل سے آدھی داڑھی منڈی تھی کہ یکا یک کوئی لمبی چمکیلی سی چیز سائے سائے کرتے اس کے سر پر سے گزری اور دور جا کر گری۔ گڈ کی چیخ نکل گئی اور وہ اچھل پڑا۔ میں بھی چونک اٹھا۔ جدھر سے وہ چیز آئی تھی ادھر دیکھا تو کوئی 20 قدم پر کئی لمبے تڑنگے آدمی نظر آئے۔ ان کے جسم تانبے کے رنگ کے تھے اور ان کے شیر چیتوں کی کھالیں پہن رکھی تھی۔ ان کے آگے 17-18 برس کا نوجوان اس طرح جھکا کھڑا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی چیز پھینکی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے نیزہ پھینکا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا، باقی لوگ اس کے پیچھے ہوئے۔ گڈ، سر ہنری اور ابھمپا نے رائفل تان لی، مگر وہ لوگ ذرا نہ ڈرے۔ ان کی بے خوفی سے مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے رائفل کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فائر نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور زولو زبان میں اس آدمی سے کہا، خوش آمدید۔ بوڑھے نے ایک ایسی زبان میں جو زولو سے ملتی جلتی تھی جواب دیا، خوش آمدید۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے 3 آدمی سفید رنگ کے ہیں اور چوتھا ہمارے جیسا؟ ابھمپا واقعی ان لوگوں سے بہت ملتا جلتا تھا، مگر اس وقت مجھے اس بات پر غور کرنے کا ہوش کب تھا۔ میں نے کہا، ہم پردیسی ہیں، ہم یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آئی۔ یہ شخص ہمارا ملازم ہے۔ وہ گرج کر بولا، تم جھوٹ بکتے ہو، ان پہاڑوں کو پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تم پردیسی ہو اور ہم کلکونے کا قانون ہے کہ کسی پردیسی کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے جھوٹے پردیسیوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں گڈ نے مجھ سے پوچھا، یہ کم بخت کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ کہتا ہے کہ ہم سب کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پریشانی کے عالم میں سر کھجانے لگتے ہیں یا اینک اتار دیتے ہیں۔ گڈ ایسے موقع پر اپنے مصنوعی دانت نکال کر اچھلنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی اس نے مارے گئے کہہ کر بے خیالی میں ایسا ہی کیا۔ ادھر اس نے اپنے بتیسی اچھالی، ادھر کوکوان قبیلے کے لوگ خوف زدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سر ہنری نے آہستہ سے کہا، بس میدان مار لیا۔ گڈ، انہیں یہ کرتب اور دکھاؤ۔ اب تو گڈ کی بن آئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر کوکوان کو منہ چڑھایا، اور وہ یہ دیکھ کر اور بھی گھبرا گئے کہ گڈ کے منہ میں کوئی بھی دانت نہیں۔ اس کے بعد گڈ نے 1-2 چھلانگیں لگائیں اور آنکھ بچا کر دانت دوبارہ لگا لیے۔ اس دفعہ جو پلٹ کر اس نے کوکوانوں کو منہ چڑھایا تو اس کے منہ میں 32 کے 32 دانت موجود تھے۔ یہ دیکھ کر کئی کوکوان چیخیں مار کر ادھر ادھر کھسکنے لگے، اور جس نوجوان نے نیزہ پھینکا تھا اس کی تو کھلکھلی بند ہو گئی۔
اس کے ساتھ جو بوڑھا تھا اس کی بھی ٹانکیں کانپنے لگی۔ اس نے رک رک کر کہا، بس میں سمجھ گیا، آپ لوگ جن ہیں، تبھی ان صاحب کے منہ میں ایک طرف داڑھی ہے اور دوسری طرف نہیں ہے۔ اس کے دانت پل بھر میں جڑ جاتے ہیں، پل بھر میں نکل آتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس ایسی کرامات کہاں؟ حضور ہماری خطا معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ اب پاسا پلٹ چکا تھا۔ میں آگے بڑھ کر روبدار لہجے میں چلایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ بے شک ہم جن ہیں مگر تمہارے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ ہم آسمان کے سب سے روشن ستارے کے رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک دن ہمارے جی میں آئی کہ تمہارے دیس کی سیر کی جائے اور ہم ستارے سے اتر کر یہاں آ گئے۔ اب ہم کچھ دن یہاں رہیں گے۔ سچ ہے، وہ ایک زبان ہو کر بولے۔ میں نے کہا، ہمیں یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطر کرنے کی بجائے ہم پر حملہ کرنا چاہا۔ کہاں ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے ساتھی پر نیزہ پھینکا تھا؟ ہم ابھی اسے بے ادب کو خاک میں ملا دیں گے۔ بوڑھا گر گرا کر بولا، حضور اس نوجوان کو معاف کر دیں، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو بادشاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کسی عجیب طاقتوں کے مالک ہیں، ہمیں تمہارے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر میں مڑا اور ابمپا کی آنکھ کا اشارہ کر کے حکم دیا، اے غلام، میرے چنگاڑنے والا جادو کا ڈنڈا فوراً میرے پاس لا۔ ابمپا میرا مطلب سمجھ گیا اور ایک رائفل اٹھا کر لے آیا۔ مجھے کوئی 70 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا ہرن کھڑا نظر آ گیا اور میں اسے گولی مار کر ان لوگوں کو مرغوب کرنا چاہتا تھا۔ رائفل ہاتھ میں لے کر میں نے ہرن کی طرف اشارہ کیا، تمہیں وہ ہرن نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ، کیا کوئی آدمی یہاں کھڑے کھڑے اسے بجلی کی سی کڑک سے مار سکتا ہے؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تم دیکھنا، میں اسے یہیں کھڑے کھڑے مار دوں گا، میں نے کہا۔ یہ کہہ کر میں نے ہرن کا نشانہ باندھا۔ ہرن چھوٹا بھی تھا اور دور بھی، مگر میری کوشش یہی تھی کہ یہ نشانہ خالی نہ جائے، ورنہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے گہرا سانس لے کر لبلبی دبائی، رائفل نے گرج کر جنگل گونج اٹھا۔ ہرن اچھلا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ رائفل کی آواز سن کر اور ہرن کو تڑپتے دیکھ کر کوکوان چیخے مارنے لگے۔ باز نے تو کانوں میں انگلیاں دے کر آنکھیں میچ لی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اگر تم میں سے کسی کو گوشت درکار ہے تو وہ جائے اور ہرن اٹھا لائے۔ بوڑھے کے کہنے پر ایک آدمی جا کر ہرن اٹھا لایا۔ گولی لگنے سے ہرن کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سب حیران ہو کر زخم کو دیکھنے لگے۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اب تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں شیخی نہیں بھگا رہا تھا۔ اگر تم میں سے کسی ابھی ہماری طاقت کا یقین نہیں آیا تو جا کر اسی چٹان پر کھڑا ہو جائے، میں یہیں سے اسے موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ بوڑھا بولا، نہیں نہیں، میں آپ کی طاقت کا قائل ہو چکا ہوں، آپ جادوگر ہیں، ہم آپ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے چلیں گے۔ میرا نام انفدوس ہے اور میں شاہی خاندان سے ہوں۔ اس نوجوان کا نام سچراغا ہے اور یہ ہمارے عظیم الشان بادشاہ توالا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس توالا کا بیٹا جس کے نام سے آدمی تو آدمی، ہوا میں اڑنے والی چڑیاں اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تک کانپتی ہیں۔ میں نے بھی اکڑ کر کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، ہم تم جیسے معمولی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بہتر حضور، انفدوس نے عاجزی سے جواب دیا، لیکن بادشاہ کا ڈیرا یہاں سے بہت دور ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے 3 دن لگ جائیں گے، آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ میں نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم ستاروں کے رہنے والوں کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن انفدوس اور سچراغا، تم دونوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینا چاہا یا کوئی شرارت کی تو ہم ایسے جادو کریں گے کہ تمہارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا اور تمہاری لاشیں چیل کوے کھا جائیں گی۔ انفدوس نے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ اٹھا کر کوم کوم کہا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ بڑے آدمیوں کو اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد انفدوس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہمارا سامان اٹھا لیں۔ انہوں نے لپک کر سارا سامان اٹھا لیا، البتہ رائفلوں کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سامان اٹھاتے وقت ایک عجیب لطیفہ ہوا جس پر گڈ کے سوا ہم سب خوب ہنسے۔ بات تھی کہ جب گڈ پر نیزہ پھینکا گیا تو وہ فوراً کسی کنارے جا گیا اور قمیض پہنے بیٹھا شیو کر رہا تھا۔ اس کی پتلون اتفاق سے وہیں پڑی رہ گئی۔ ہم چلنے لگے تو گڈ نے کہا کہ وہ پتلون ایک کوکوان نے اٹھا رکھی ہے۔ وہ بے تاب ہو کر اس کی طرف لپکا۔ اس پر انفدوس نے گڈ کا راستہ روک کر کہا، حضور ہم آپ کے خادم ہیں، سامان ہم اٹھائیں گے، آپ زحمت نہ کیجیے۔
اتنے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتلون تھی آگے چل دیا۔ گڈ نے گھبرا کر کہا، ارے روکو اسے، وہ میری پتلون لیے جا رہا ہے۔ سر ہنری بولے، دیکھو گڈ، تم یہاں جس حلیے میں داخل ہوئے ہو اسی پر قائم رہو، اسی میں تمہاری اور ہماری بھلائی ہے۔ میں نے کہا، اور تمہاری داڑھی بھی اسی طرح رہنی چاہیے۔ اگر تم نے داڑھی موڑ لی تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں، انہیں ہمارے بارے میں ذرا بھی شبہ ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ گڈ نے منہ لٹکا کر کہا، مذاق مت کرو، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہارے اس عجیب و غریب حلیے کی بدولت ہی ہماری جان بچی ہے، اور ہم تمہیں اسے بدلنے کی اجازت دے کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔